السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ادروبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 46۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا یزدان اور اس کی میرو کے حسین لمحات، اور اس کے علاوہ سالم کو حشام کی سچائی کے بارے میں پتہ چلنا، اور دیکھتے ہیں کہ سالم کو حشام کے بارے میں آگے سچائی کا مکمل طور پر پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ وہاں سے نکلتا اس پتے کی طرف بڑھا جو رشید نے اسے دیا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی اور اس کے بھائی کا اس سے کیا رشتہ تھا؟ جیسے جیسے وہ سوچ رہا تھا اس کا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس گھر کے باہر پہنچا۔ اس نے جیسے ہی قدم گیٹ کے اندر کی جانب بڑھائے، گارڈ نے اسے وہیں روک لیا۔ کون ہو تم؟ اور یوں منہ اٹھائے اندر گھسے آ رہے ہو؟ گارڈ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے اندر جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں سردار حشام کا بھائی ہوں۔ سالم کے دماغ میں تیزی سے کام کیا تھا۔ کوئی بھی یوں منہ اٹھا کر بول دے گا کہ میں سردار کا بھائی ہوں اور ہم جانے دیں گے؟ جاؤ بھائی، کام کرو اپنا جا کر۔ سردار نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے، کسی کو بھی اندر نہ جانے دیں۔ گارڈ ابھی بھی اسے غصے بڑے انداز میں سے جانے کا بول چکا تھا۔ مجھے اندر جانے دو، میں واقعی شام کا بھائی ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے کیونکہ انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ خود نہیں آ سکتے تو مجھے بھیج دیا۔ اگر حشام بھائی کو پتہ لگا کہ تم نے مجھے روکا ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ وارننگ بھرا تھا۔ گارڈ ایک منٹ کے لیے گڑبڑا سا گیا تھا۔ جانتا تھا اس لڑکی کے لیے اپنی سردار کی جنونیت، کیسے اس کے نہ ملنے پر اس نے سب کا خون خشک کر دیا تھا۔ صاحب جی، میری نوکری کا سوال ہے۔ وہ کچھ راضی نظر آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب جانے دو مجھے اندر۔ وہ اسے نیم رضامند دیکھ فوراً بولا۔ گارڈ ایک سائڈ پر ہوتا سے اندر جانے کا راستہ دے چکا تھا۔ اپنے پلان کے کامیاب ہونے پر وہ فتح مندی سے مسکرایا، تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، گہرے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ گھر خاصا بڑا تھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ پہلے کس طرف چیک کرے۔ کوئی ہے کیا اندر؟ وہ وہیں سے کھڑا اونچی آواز میں چلایا۔ فاریہ جو اپنے کمرے میں موجود تھی، کسی کے چیخنے پر باہر آ چکی تھی۔ کچن میں کام کرتی فی الوقت ملازمہ بھی باہر آ گئی تھی۔ فاریہ نے لاؤنج میں کسی لڑکے کو موجود پایا تو وہ گھبرا سی گئی تھی۔ کون تھا وہ، اور گارڈ نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ سالم کا سارا دھیان سامنے سے آتی فاریہ کی طرف تھا۔ کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو یہاں؟ آپا، فوراً گارڈ کو بلائیے۔ وہ ایک نظر سالم پر ڈالے ملازمہ کو بھی گارڈ کو بلانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گارڈ کو پتا ہے کہ میں اندر ہوں، اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حشام کا بھائی ہوں میں۔ سالم ملازمہ کو رکنے کا اشارہ کرتا فاریہ پر ایک نظر ڈال کر بولا، جس کا رنگ حشام کے نام پر متغیر ہو چکا تھا، مگر وہ خود کو جلد ہی سنبھال گئی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ حشام کو پتہ لگا تو غصہ کریں گے۔ وہ سختی سے بولتی جانے کے لیے پلٹی۔ رک جائیے، کیا میں آپ سے کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ فاریہ نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ جلدی بولو، وہ عجلت بڑے انداز میں وہیں سے بولی۔ سالم نے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ فاریہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ خاموشی سے کھڑی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ آپ کا حشام بھائی سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کس حق سے یہاں اس گھر میں موجود ہیں؟ وہ بنا تمہید باندھے فوراً مدعے کی بات پر آیا۔ وہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا؟ اس سوال کا جواب جا کر اپنے بھائی سے پوچھئے، وہ بغیر لگی لپٹی بولی۔ اگر انہیں سے پوچھنا ہوتا تو یہاں کیوں موجود ہوتا؟ وہ اس سے جتاتا ہوا بولا۔ آپ کو جاننے میں کیوں اتنی دلچسپی ہے؟ وہ سوالی نظر اس پر ٹکاتی ہوئی بولی۔ سالم سے کیا بتاتا کہ اگر وہ جو سوچ رہا تھا، اگر وہ سچ تھا، پھر اس کی بہت سی مشکلیں آسان ہو سکتی تھی۔ اسے وہاں تک پہنچنے کا دھندلا سا راستہ نظر آیا تھا۔ وہ پوری جان لگا کر اس راستے کو پار کر لینا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں، آخر آپ کیوں یہاں موجود ہے؟ اس کا سوال اب بھی جوں کا تو تھا۔ فاریہ نے گہری سانس لیتے اپنے حشام کے رشتے سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے لیے یہ رشتہ اس کی زندگی کی سچائی تھا، نہ کہ کوئی گناہ جسے وہ لوگوں سے چھپاتی پھرتی۔ حشام کی بیوی ہوں میں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ سالم اپنی جگہ سن ہو گیا، یعنی جو وہ سوچ رہا تھا وہ صحیح تھا۔ کب سے؟ اس کے لبوں سے دو لفظی سوال آیا۔ 2 سالوں سے اس کے نکاح میں ہوں، وہ بغیر جھجکے بولی۔ آپ کے گھر والے؟
سالم نے ایک نیا سوال کیا۔ یتیم ہوں میں، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ یہ بولتے ہوئے اس کے لہجے میں گہری یاسیت تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ہشام بھائی کی شادی ہو رہی ہے؟ اس کے دل میں جیسے اطمینان سا اتر رہا تھا۔ ان سب کے بعد وہ ہشام کو ماہا سے شادی تو ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ جانتی ہوں۔ اس کے جواب پر سالم کو جھٹکا لگا تھا۔ اگر وہ سب جانتی تھی تو چپ کیوں بیٹھی تھی؟ تو آپ خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ سالم کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، کیونکہ ہشام کے لیے یہ رشتہ شاید معنی نہیں رکھتا، یا شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یتیم ہوں، میں ان کا کیا بگاڑ لوں گی۔ بس اس لیے میں خاموش ہوں، کیونکہ میں واقعی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس جگہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے پاس۔ ہاسٹل واپس جاؤں گی تو سب باتیں کریں گے، تو بس جتنا مل رہا ہے اس پر خاموش ہوں۔ وہ بول رہی تھی، سالم کو یوں لگا اس کا لفظ لفظ بیان کر رہا ہو۔ اس کے لفظوں میں گہرے دکھوں کی رمق تھی۔ وہ لڑکی ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی، گوری رنگت پر تیکھے نین نقوش، ہیزل براؤن آنکھوں میں گہری ویرانگی اس کی ذات کی کمی شدت سے بتا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ہشام بھائی کسی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ ابھی تک وہ صرف اپنے اور ماہا کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اب اسے اس لڑکی سے شدید ہمدردی ہو رہی تھی۔ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں یقین آئے گا بھی نہیں، وہ لفظوں سے گہرا وار کرتی ہوئی بولی، مگر سالم نے اس کی بات کا برا نہ منایا۔ آپ حویلی کیوں نہیں آئی؟ اگر ہشام بھائی آپ کو نہیں لانا چاہتے تو آپ خود بھی تو آ سکتی تھی، اگر سب کو حقیقت سے آگاہ کرتی۔ سالم کو اس کا خاموش رہنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ اور اگر ہشام مجھے جھٹلا دیتے، ہمارے نکاح کو جھٹلا دیتے، تو کیا تم لوگ یقین کرتے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں؟ بلکہ تم مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیتے کہ کوئی عام سی لڑکی سردار نہیں بننے کی چاہ میں گاؤں کے سردار پر الزام لگا رہی ہے۔ مجھے روپے ایک پیسے کی نہیں، صرف ہشام کے ساتھ کی چاہ ہے، جو آہستہ آہستہ مرنے لگی ہے۔ ہشام کی لا تعلقی میری محبت کا بڑی بے دردی سے گلا گھونٹ رہی ہے۔ وہ اپنی باتوں سے سالم نشاری کو لاجواب کر رہی تھی۔ سالم کچھ پل بول ہی نہ پایا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ اسے جیسے نئی راہ دکھا رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ اسپاٹ سے انداز میں بولی۔ پلیز، کیا آپ چاہیں گی کہ کسی اور معصوم کی زندگی بھی برباد ہو جائے، جو جانے کتنے خواب سے جائے بیٹھی ہے؟ وہ امید بھری نظریں اس پر ٹکا کر بولا۔ پلیز بھابھی، آپ میرے ساتھ چلیے، میں ماہا سے محبت کرتا ہوں، اس کی زندگی برباد ہوتے نہیں دے سکتا۔ آپ سے التجا کر سکتا ہوں، آپ میرے لیے قابل محترم ہیں۔ اس دفعہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی کھڑا ہے، کوئی آپ پر انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ وہ 2 قدم آگے آتا ہوا بولا۔ اس کے اتنی عزت دینے پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جی فرینڈز، تو کیا سالم فاریہ کا دے گا ساتھ اور اسے دلا پائے گا ہشام کے دل میں اور ہشام کے گھر میں، یعنی اپنے گھر میں وہ جگہ وہ مقام جو اس کا ہے؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ رات کی 11 بجے کا وقت تھا جب وہ دروازہ کھولے اندر آئے تھے۔ شیری لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کی طرف آتے انہیں سلام کر کے اس کا ماتھا چوم گئے تھے۔ شیری کچھ نہ بولی، خاموش سی بیٹھی رہی، پھر گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ان کا رخ آہان کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتے اندر آئے تھے۔ پہلے ہی نثر بستر پر لیٹے آہان پر پڑی تھی، جو چت لیٹا خواب خروش کے مزے لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ شہین نے حسرت سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ شاید جو کسی کا دل نہیں دکھاتے ان کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں، پرسکون۔ وہ اس کے نزدیک بیڈ پر موجود خالی جگہ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ واقعی ایک اچھے باپ ہرگز نہیں تھے۔ انہیں اپنے نزدیک لیٹا اپنا بیٹا سالوں کی مسافت پر نظر آیا۔ وہ اپنی پریشانیوں میں اس کے وجود کو یکسر فراموش کر گئے تھے۔ وہ کیسے یہ بات بول سکتے تھے؟ یہ وہ بچہ تھا، اس کی ذرا ذرا سی بات کو نوٹ کرتا تھا۔ اب یہ ذرا ذرا سی باتیں مل کر اس کے دل میں تناور درخت بن چکی تھی۔ جو ان سے ناراض ہوتا تھا وہ معصوم سا آہان تھا، اب تو وہ بھرپور نوجوان تھا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ جب کبھی بھی وہ آتے تھے وہ اسے دیکھ کر گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔
وہ کتنی دیر بیٹھے اس کا چہرہ دیکھتے رہے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے نک شیری اور شہیر دونوں سے کچھ کچھ ملتے تھے۔ انہوں نے ماتھے پر بکھرے اس کے بال سنوارے تھے، اس کے ماتھے پر شفقت سے بھرپور بوسہ دیا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ تو ان کے روز کا معمول تھا۔ وہ اس کے سونے کے بعد اس کے قریب کتنی ہی دیر بیٹھے رہتے، کیونکہ صبح کے وقت ان کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ تھکی سی سانس خارج کرتے جیسے آئے تھے ویسے ہی کمرے سے نکل گئے۔ وہ شیری کو تلاشتے باہر لان میں آئے تھے جو اپنے گرد شال لپیٹے کھڑی تھی، رات کے پہر گمسم سی ہر چیز سے لا تعلق۔ شیری، میری سزا کب ختم ہوگی؟ کب تم دونوں میرے ساتھ چلو گے؟ ان کے قریب آتے ان کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ جب تک آپ سب میرے بیٹے کو نہیں منا لیتے، میرے بچے کا بھی ان خوشیوں پر اتنا ہی حق ہے۔ کہیں نہ کہیں تم لوگوں سے زیادتی تو ہوئی ہے۔ اور ایک بات شہیر، میں تب تک آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی جب تک احان آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ بے شک اسے مناتے مناتے آپ کو ساری عمر لگ جائے تو یقین مانیے میں ساری عمر آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی، کیونکہ احان ہی میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، اور میں سب سے زیادہ محبت اپنے احان سے کرتی ہوں۔ جانے آپ کی محبت اتنی زوراور کیوں نہیں ہے جو سالوں گزرنے کے باوجود آپ اسے نہیں منا سکے؟ وہ سامنے دیکھے بولتی چلی گئی۔ شہیر انہیں سنتے اپنی سانس تک روک گئے تھے، ان کی باتوں پر تڑپ اٹھے تھے۔ شیری، ایسا نہیں ہے یار، میں احان سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ یاسیت بڑے لہجے میں بولے۔ جس دن آپ اسے منانے میں کامیاب ہوں گے اس دن یقین کر لوں گی۔ وہ ان پر ایک نظر ڈالتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ انہیں خود سے دور ہوتا ہوا دیکھتے رہ گئے۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا کہ سالم کول، حشام اور فاریہ کی سچائی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تو کیا سالم فاریہ کو اس کا حق، اس کا مقام دلا پائے گا کہ نہیں، اور کیا شہیر صاحب احان کو منا پائیں گے کہ نہیں، اور اس کے دل سے اپنے لیے غلط فہمیاں دور کر پائیں گے کہ نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ناول کو آگے سے کرنا پڑے گا ریڈ، اور تب تک کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔